السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایک بار پھر امریکہ ایران کی جو جنگ ہے اس کو ثالثی کے ذریعے روکنے کی ایک کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ اور ان کے وفد کے اراکین پاکستان میں ہیں۔ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی اور محسن نقوی صاحب اس میں ایک رابطہ کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پاسداران انقلاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد سپریم کمانڈر کی شہادت کا بدلہ لیں گے، امریکہ کو بتائیں گے کہ ایران کی اصل طاقت ہے کیا۔ ساتھ ہی ساتھ حوثیوں نے دھمکی دی ہے، جو ایرانی ایک پراکسی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باب المندب کو وہ بند کر دیں گے، اور جس کے جواب میں سعودی اتحاد نے کہا ہے کہ وہ ہر صورت میں اس کی حفاظت کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ پینٹاگون نے 2 ہفتوں کی جنگ کے دوران 100 فوجی زخمی ہونے کا اعتراف کر لیا ہے، اور اب تک 28 فروری سے لے کے 14 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ 2 ہفتوں کی جو جنگ تھی اس میں ایران نے بہت زیادہ خوفناک حملے کیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں، بلکہ وہ اس عزم کا اعادہ کرتے ہوئے یہ پیشینگی کر رہے ہیں کہ بہت سے ممالک ابراہیم اکارڈ کو ابھی جوائن کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ لبنان سے مجھے بہت ہمدردی ہے، اور لبنان کے ساتھ ماضی میں بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اب میں اس کا تدارک کروں گا۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کہوں گا کہ وہ مجھے آزاد کشمیر کا ہی پرائم منسٹر لگا دیں، اور کسی جگہ دا نہیں تھے، آزاد کشمیر دا ہی کم از کم لگا دیں۔ لیکن یہ البتہ بات انہوں نے نہیں بتائی کہ شہباز شریف صاحب کے پاس کب سے یہ اختیار ہے کہ وہ پرائم منسٹر لگا دیں جس کو مرضی۔ اس کا ایک پروسیس اور طریقہ کار ہوتا ہے، اور جس کے لیے وہ وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں جلسوں سے۔ یہ دونوں موضوعات ہیں جی، اور آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں ہمیشہ سے بڑی کھلی ڈلی اور بڑی کھڑکے دھڑکے سے بات کرنے والے اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف وکیل ہیں، تحریک انصاف سے تعلق ہے۔ آصف باجوہ صاحب نون لیگ کے دبنگ لیڈر، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان فانی صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر، اور جو عالمی حالات ہیں، بدلتے ہوئے حالات اور جنگ کی صورتحال، اس پہ بہت ہی گہری نظر۔ میجر ریٹائرڈ تصور حسین دفاعی تجزیہ کار، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو میں۔ عرفان فانی صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، یہ میڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے، دوبارہ ثالثی کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس کے 100 سے زائد فوجی زخمی ہوئے ہیں، اور 2-3 ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن 28 فروری سے اب تک 14 لوگ ان کے مارے جا چکے ہیں۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آگے صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں کرنٹلی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرموز اس کے لیے بہت انٹیگرل ہے، اور ایران بھی دوسری طرف یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی اسٹیٹ آف ہرموز کو نہیں چھوڑے گا۔ امریکہ کیوں اسٹیٹ آف ہرموز کو بہت اہم سمجھتا ہے؟ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسٹیٹ آف ہرموز ایران کے پاس آ جاتی ہے تو الٹیمیٹلی اس خطے کے اندر جو پیٹرو ڈالر اکانومی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جب پیٹرو ڈالر اکانومی کا خاتمہ ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ امریکن اکانومی کو پڑے گا۔ جب امریکن اکانومی کولیپس کرے گی تو الٹیمیٹلی پوری دنیا کے اندر کوئی 780 کے قریب جو امریکن بیسز ہیں ان کو چلانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، اور جو امریکہ ایز این امپائر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ڈکلائن کی طرف چلا جائے گا، کولیپس کر جائے گا۔ اور دوسری طرف جو ایران ہے وہ قطعاً اپنے جو اسٹیٹ آف ہرموز ہے اس کو ایٹامک بوم سے بھی زیادہ امپورٹنس اور سگنیفیکینس اس کے لیے ہے۔ کیوں سگنیفیکینس ہے؟ اس کی بہت بڑی ریزن ہے کہ ایٹم بم جب آپ کہیں پہ چلاتے ہیں تو وہ ایک محدود محل وقوع ہوگا جہاں پہ وہ تباہی پھیلائے گا، لیکن جب آپ اسٹیٹ آف ہرموز جیسے چوک پوائنٹ کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگوں کی پاکٹس آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا کے اندر جو اکانومی ہے الٹیمیٹلی اس کے اوپر آپ کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے، جو ڈیمیج انفلکٹ کرتا ہے،
جو ایران ہے وہ اس ڈیمیج کو علاقائی طور پر جو فیسیلیٹیز ہیں آئل کی انرجی کی ان کو تباہ کر کے وہاں پہ شفٹ کر دیتا ہے، اور جب وہ فیسیلیٹیز تباہ ہوتی ہیں تو ان کا امپیکٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی گلوبل اکانومی پہ ہوتا ہے، اور جب گلوبل اکانومی پہ کوئی دھچکا لگتا ہے تو الٹیمیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پریشر میں آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ ایک سائیکل چل رہا ہے دونوں اطراف سے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ایران اور امریکہ کی جو صورتحال ہے وہ جس نہج پہ جا رہی ہے، اور جو آخری آپشن ہے اس وقت امریکہ کے پاس دیکھیں وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہے۔ نیول بلاکیڈ آپ کا ناکام ہو گیا، ایئر پاور آپ کی ناکام ہو گئی، اور الٹیمیٹلی اس وقت آپ بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں، اور جو ان کے آپ پیٹرن بھی دیکھتے ہیں ان اٹیکس کا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جتنی بھی جو ویسٹرن صدرن پارٹ ہے ایران کا اس کے اوپر وہ آپ کو ایک رو میں اٹیک کرتا ہوا امریکہ نظر آتا ہے، تاکہ جو سپلائی جو چین ہے وہ ایران کی بند ہو جائے، تاکہ جب بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے وہ اپنی فورسز کو یہاں پہ بھیجیں، خارگاہ کے آئی لینڈ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے بھیجیں، تو ریزلٹنٹلی پیچھے سے جو میونیشن سپلائی کا کام ہے وہ نہ ہو سکے۔ لیکن امریکہ کے لیے بوٹس آن دا گراؤنڈ لانا تو پوسیبل ہے، لیکن وہاں پہ جو سسٹین کرنا ہے اٹ از امپاسبل فار دیم۔ اچھا فانی صاحب جی یہ بوٹ آن دی گراؤنڈز کی اگر بات کریں تو ایرانیز کہتے ہیں کہ اس میں ہماری تو سب سے زیادہ ایکسپرٹی اس میں ہے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ امریکنز آئیں اور ہم ان کو کچھ سرپرائز دیں۔ دوسری بات، جو حوثی ان کی ایک پراکسی ہے وہ دوسری طرف سے بھی باب المندب کو بند کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اگر دونوں طرف سے ایران یہ شروع کر دیتا ہے تو پھر تو پوری دنیا کے اندر مہنگائی کی بھی یہ لہر آئے گی اور پوری دنیا پینک ہو جائے گی۔ سر، یہاں سے آپ دیکھیں کہ ایران کا جو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے وہ دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے کے قابل ہے، کہ ایک ملک جس کو پتا ہے کہ جغرافی کو ایز این ویپن کیسے استعمال کیا جاتا ہے، ایک ملک جس کو پتا ہے کہ مستقبل کے اندر امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک مجھ کے اوپر اٹیک کریں گے تو ان کو پریشرائز کرنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے نیول پہ پیسے نہیں لگائے، میں نے ایئر فورس پہ پیسے نہیں لگائے، میں نے لانگ رینج بیلسٹک میزائل بنائے ہیں، میں نے تمام اپنے ماؤنٹینز کے اندر راکٹ لانچرز کو قائم کیا ہے، انڈر گراؤنڈ میں نے میزائل سٹیز بنائے ہیں، میں نے اسٹیٹ آف ہرموز کے اوپر قبضہ کرنا تھا، اور باب المندیب کے لیے میں نے حوثی باغی جو ہیں ان کو ٹرین کیا ہوا ہے۔ آپ ذرا وہ پلے بک تو دیکھیں سیکیورٹی کے، کہ انہوں نے امریکہ نے جتنے بھی آج تک دنیا کے اندر آپریشنز کیے ہیں ان تمام آپریشنز کا مطالعہ کرنے کے بعد، امریکن سیکیورٹی پلے بک کو سٹڈی کرنے کے بعد ایک کاؤنٹر سیکیورٹی جو نیریٹو ہے اور جو پلے بک ہے وہ انہوں نے بنائی ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایران جیسا ملک جو کہ 40-47 سالوں سے سینکشنز کے اندر مقید ہے اور پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، ڈپلومیٹیکلی دنیا نے اس کا حقہ پانی بند کیا ہوا ہے، اور ایسا ملک جو ہے اس نے دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھوں سے اسٹیٹ آف ہرموز کا گلا گھونٹا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے باب المندیب کے لیے بھی وہ اشارے کر رہا ہے۔ اور جب دونوں طرف سے اشارے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو جو سعودی عربیہ بائی پاس کر رہا تھا اسٹیٹ آف ہرموز کو، اور ایسٹ ویسٹ جو اس کی پائپ لائن ہے اس کے تھرو وہ اپنے پیٹرول اور آئل کو ریڈ سی میں بھیج رہا تھا، اور ریڈ سی سے باب المندیب، اور باب المندیب سے پھر دنیا تک وہ سپلائی جا رہی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بھی بند ہو جائے گا تو اس کے بعد اس دنیا کی اکانومی کا کیا بنے گا، اور جب دنیا کی اکانومی کولیپس کرے گی سر، اسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ 3 ایم ہیں وہ ہم نے سٹڈی کرنے ہیں۔ 3 ایمز آر ڈسکرائب کہ کون سے پریشرز ہیں۔ پہلا ایم جو ہے وہ میونیشن کی سپلائی ہے، کہ امریکہ اس کے دباؤ کی وجہ سے جنگ کو اس کو بند کرنا پڑے گا۔ دوسرا مڈ ٹرم الیکشن، دوسرا ایم جو ہے مڈ ٹرم الیکشنز کا دباؤ ہے۔ جب آپ ایم او یو آپ نے کیا، پوری دنیا میں پرسپشن بن گئی کہ آپ جنگ ہار رہے ہیں، آپ جنگ میں اس لیے آئے کہ ہم اس کو ریورس کر سکیں جو ہماری شکست ہو چکی ہے۔ اور جو تھرڈ ہمارے پاس امیونیشن ہو گیا، اور آپ کے پاس یہ مڈ ٹرم ہو گیا۔ تو یہ آپ کی وہ ایمز ہیں جو الٹیمیٹلی امریکہ کو مجبور کریں گے مستقبل کے اندر کہ وہ ایران یہاں سے نکلے، کیونکہ دیکھیں زیادہ عرصے تک امریکہ جو ہے وہ گلوبل اکانومی کے اوپر دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب امریکن جو ہیں ان کی پاکٹس تک بات آتی ہے تو الٹیمیٹلی، اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ کس طرح سے باڈی بیگز جو ہیں وہ فوجیوں کے امریکہ کی سرزمین پہ اترنا شروع ہو گئے ہیں، اور 100 سے زیادہ جو افراد آپ نے کہا ان کے جو سولجر ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے جیسے جیسے جنگ طوالت پکڑ رہی ہے، ایران کے میزائل کی جو پریسیجن ہے، جو ان کی ایکوریسی ہے،
وہ دن بدن بہتر سے بہترین ہوتی جا رہی ہے، اور وہ جہاں پہ چاہتے ہیں، عراق ہو، وہ جارڈن ہو، وہ سیریا ہو، وہ ادھر ہوتی باغیوں کا جیسے آپ نے بات کی ادھر سے ہوتی باغی اس کو کور کر رہے ہیں، کویت ہو، بحرین ہو، تمام کے تمام امریکن ایسیٹس جو ملٹری اڈے تھے اس خطے کے اندر، وہ پارشلی یا فلی جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور الٹیمیٹلی ایران تینوں راؤنڈز کے اندر آپ کو اپر ہینڈ پہ نظر آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. جون 2025 میں بھی، فیبرری کے اندر بھی، اور اس وقت بھی. فانی صاحب بالکل بڑی بنیادی باتیں آپ نے کی. ابھی کل پرسوں ہی ہمارے ایک دفاعی تجزیہ کار ہمارے پروگرام میں تھے، اور ہم نے یہ عرض کیا ان کو کہ میری سٹڈی کے مطابق ایرانی ایکوریسی جو ان کے ہٹ کرنے کی ہے وہ پہلے سے 100 ٹائم بڑھ گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ بس ہمیں بات کر رہے ہیں، ایران برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. تو آج یہ جو میں نے فگر آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ پینٹاگون نے جاری کیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 14 لوگ ان کے ہلاک ہو گئے ہیں، 100 بندہ اگر زخمی ہے تو وہ 100 زخمیوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کتنے لوگ اس کے بعد وہ جان سے بھی جا سکتے ہیں. تو بہرحال ایران نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے جی. اسٹریٹجی کی بات آپ نے کی، جغرافیکلی ان کی جو امپورٹنس ہے اس کا استعمال اس کی آپ نے بات کر دی، لیکن اس قوم کا حوصلہ دیکھیں، ریزسٹنس دیکھیں. 40 سال سے جو قوم حالت جنگ میں ہے، حکا پانی کا لفظ آپ نے بالکل درست کہا کہ ہر چیز ہی بند ہے. نہ وہ کسی سے کوئی دعائی مانگتے ہیں، نہ امداد مانگتے ہیں، نہ ترلہ لیتے ہیں، نہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہتھیار ان کے پاس ختم نہیں ہو رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 سے 12 سال 15 سال ہم یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں. اور ابھی دوبارہ یہ جو لہر شروع ہوئی تھی اس میں بھی اپر ہینڈ ایران کا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو بالکل اس کی شکل کے 12 بجے ہوئے ہیں، اور وہ پھر لگ رہا ہے کہ انٹرسیپٹر بھی ختم ہو گیا اور اسلحے کی سپلائی بھی ختم ہو گئی ہے. اظہر صدیق صاحب، آپ یہ ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ بہت شکریہ ذوالفقار راز صاحب. آفٹر ویری ویری لانگ ٹائم بڑی مدبرانہ گفتگو میں نے سنی ہے، اور میرے سامنے ٹو دا پوائنٹ باتیں بڑی خوبصورت طریقے سے کہی ہیں. اور وہ دیکھیں، وہ سمجھ نہ سکیں تو ہم نہیں سمجھ سکے، نہ اور بہت سے مسلم ممالک سمجھ سکے کہ اصل معاملات کیا ہیں. اگر دین اسلام پہ چلیں، قرآن مجید کی ہدایات پہ چلیں، تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہود و نصارہ دوست نہیں ہے. رب پاک خود فرماتے ہیں نہ وہ کسی کے دوست ہو سکتے ہیں، جو ان سے دوستی کرے گا انہی میں سے ہوگا. یہ سمجھ کی بات ہے، اور یہ ایران کو سمجھ آ چکی ہوئی. یہ آج سے نہیں اتنی بڑی. اور یاد رکھیے گا، ایران نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا. یہود و نصارہ آج لبنان کا بڑا خیال آ رہا ہے امریکہ کو یا باقیوں کا، تو اس کے پیچھے کوئی مسلمانوں سے پیار ہے؟ ناٹ ایٹ آل. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو یہ بات صرف اتنی سی ہے نا کہ دیکھیں، آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بیٹھا ہوں کہ یہ نہ کو یہ دوسری جنگ عظیم ہے. ایران امریکہ اور جو اسرائیل ہے وہ ٹیسٹر کے طور پر اس سارے معاملات میں آیا ہوا ہے. اور اس پہ اپنا وہ دیکھیں نا، اب یہاں اس کا ٹوٹل فوکس کیا تھا، وہ اسٹیٹ آف ہومز اور باقی ایریاز پہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایران کو بھی پتا ہے کہ اگر اس پہ کنٹرول دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بڑی آسانی سے نشانہ بن جائے گا. تو ایران کو بالکل سوال، ہم بھی سمجھتے ہیں، مسلمان امہ کو بھی یہ سمجھتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک لائف لائن ہے. اچھا اظہر صدیق صاحب، مسلمانوں کے لیے ایک لائف لائن ہے. اظہر صدیق صاحب، یہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. ایران کو تو اس بات کا بخوبی علم ہے، ہمیں کیوں اس کا علم نہیں ہو رہا؟ اچھا، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. میں تو کئی دفعہ برصغیر پاک و ہند کی جب تقسیم ہے اس کے مراحل کو دیکھتا ہوں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کی وجہ، اگر آپ غزوہ ہند کے کو سمجھیں یا باقی چیزوں کو سمجھیں، تو ایک کے اندر ایک اسرائیل ہے اور دوسرا پاکستان ہے، جو ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، اور وہ بنیادی طور پر یہی ہے. تو ان کی پورا فوکس اسی طرح سے یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ایک تو تقسیم رکھے اور یہ ڈیوائیڈ رکھیں کہ یہ کل انہیں پتہ ہے کہ اگر پاکستان کو یا باقی ممالک کو اپنی طرف کر لیں گے تو وہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پائے. حالانکہ وہ تو ہو کے رہنا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب بھی وہ وقت آنا ہے، جب بھی اگلی جنگ عظیم ہونی ہے، تو اس سے پہلے وہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن. میں یہی تو شور ڈالتا رہتا ہوں
کہ کٹھی ہو مسلمان اس سارے کام کے لیے. نہیں اظہر صدیق یعنی صاحب، یہ اس سمجھنا میں پڑے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیفا کپ کا جو ارینجمنٹ ٹرمپ صاحب نے کیا ہے وہ بھی کمال ہے، زبردست کیا ہے جی. ہم تو اس پہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. نہ میں دیکھیے میں بتاؤں آپ کو وہ کون کر رہا ہے، وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ تو آپ کو پتا ہے مودی کا جو یار ہے، غدار ہے. آپ یہ سارا کچھ تو آپ سنتے رہے ہیں، ہم تو نہیں کہتے رہے. اور یہ ایک بار مبنی ہے دیکھیں نا، جو ہم تو آپ کو پتا ہے ہماری یہ موجودہ حکومتی وزیر اعظم صاحب وہ تو ٹرمپ کو نوبل انعام دینا چاہتے تھے. اور آج ذرا بیٹھ کر دیکھیں، شرمندگی کی بات ہے. یہاں آپ اندازہ لگائیں اسپین کو پوری دنیا میں پذیرائی کیوں ملی؟ کیونکہ وہ نتن یاہو کی وجہ سے ارجنٹائن کے ساتھ وہ کھڑا تھا. اور آپ دیکھیں کتنا بڑا جشن منائے گئے ہیں اسپین سے. کیوں منائے گئے ہیں؟ کہ وہ نتن یاہو کے خلاف تھے. اور وہاں پہ کے ساتھ کھڑا تھا. ٹرمپ کی جو شکل تھی وہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر، اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا تھا. اس کے شکل شریف کے اوپر سارا کچھ لکھا ہوا تھا کہ ٹرمپ کس کیفیت میں ہے. ان بچوں نے، ان کھلاڑیوں نے کیسے اس کو رسپونڈ کیا اور وہ کس طرح وہاں سے بھاگا. آصف باجوہ صاحب، یہ ساری جو سچویشن ہے دوبارہ سے ثالثی گورنمنٹ نے شروع کر دی. محسن نقوی صاحب اس میں رول پلے کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب آج ملے ہیں، ایرانی وفد پاکستان میں ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بلکہ آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ گورنمنٹ کن لائنز کے اوپر آگے بڑھ رہی ہے؟ بہت شکریہ سر. گزارش یوں ہے کہ بڑی شاندار گفتگو کی عرفان فانی صاحب نے، اور بالکل میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹرمپ کے اوپر سب سے بڑا پریشر آئے گا جو انٹرنیشنل اکانومی کی جب بات ہوگی. اور جب سے یہ دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں تمام ممالک کی گورنمنٹس اور ان ممالک کے عوام. اور اس کا ادراک آپ کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ہی بڑا سٹینڈ ہے، بہت ہی بڑا سٹینڈ ہے ایران کا. ایران کی دیکھیں، جب یہ جنگ شروع ہوئی اس وقت تو یہ تھا کہ جب یہ تھوڑا سا حملہ ہوگا تو ایران کے لوگ سڑکوں کے اوپر باہر نکلیں گے اور پریزیڈنٹ رجیم کے خلاف نعرے مارتے ہوئے آ جائیں گے اور یہ رجیم چینج ہو جائے گی. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک قوم بن کے ثابت کیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم امریکہ کی بالادستی قبول نہیں کریں گے. لیکن اب اس کے ساتھ آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، نتائج کدھر جا رہے ہیں؟ نو ڈاؤٹ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ امریکہ جنگ ہار رہا ہے، ایران جنگ جیت رہا ہے، ایران نے واقعی سٹینڈ لیا ہے. لیکن آپ ذرا تصور کیجئے سر، اس سے پہلے جس ملک میں امریکہ نے حملے کیے ہیں، آج دیکھیں وہاں کی گورنمنٹ کہاں پہ ہے، وہاں کے عوام کہاں پہ کھڑے ہیں، وہاں کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے. ہمیں ان سب چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بات کی بڑی زومانی، لیکن میں عرض یہ کروں گا کہ جتنا بڑا کام پاکستان نے یا دیگر ان 2-3 ممالک نے جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ جو پیس ٹاک کروائی اور اس جنگ کو بند کروایا، آپ نے دیکھا کہ اکانومی کہاں چلی گئی تھی اور پھر اکانومی سٹینڈ لے گئی. کیا آج ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری انڈسٹری کو، ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی اکانومی کی بات کرتے ہیں، کیا اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو پاکستان کے قوم، پاکستان کے عوام، پاکستان کی اکانومی کہاں چلی جائے گی؟ ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پھر ایفرٹ شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ باجوہ صاحب، آپ کے اسی اسی نوٹ پہ میں تصور حسین صاحب معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کے پاس چلا جاتا ہوں. جی تصور صاحب، آپ یہ جو نئی لہر ایک شروع ہوئی ہے اور دوبارہ سے ایران نے پوری چوان مردی کے ساتھ آگے سے مقابلہ کیا ہے، اب تو نیٹو بھی ساتھ تھی، اب تو مڈل ایسٹ کے ممالک نے بھی شدید مخالفت کی، بلکہ پوری دنیا ہی اگر کہیں ان کے خلاف ہے اور اکیلا کھڑا ہے ایران. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تھینک یو ویری مچ سر. امریکنس کا جو پلان ہوتا ہے نا
اس میں ان کی جو پالیسی ہے لڑائی کی لڑنے کی دیٹ از اے نو کنٹیکٹ وارفیئر. اوکے. وہ فزیکل بہت کم رابطہ کرتے ہیں دوسری فورس کے ساتھ. وہ ایئر فورس کو یوز کرتے ہیں, میزائلوں کو یوز کرتے ہیں اور باقی وسائل اپنے انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں لوگوں کی گورنمنٹ ٹرن ڈاؤن کرنے کے لیے, ٹاپل ڈاؤن کرنے کے لیے. ٹھیک. اب جہاں تک باجوہ صاحب نے کہا کہ جی دوسرے ممالک کی حالت کیا ہے, ایران کی کیا حالت ہے. دوسرے ممالک کی حالت اس لیے خراب ہے کہ ان کی عوام ان کے ساتھ ایجنٹ بن گئی. سی آئی اے نے ادھر کام کیا, لوگ ان کے ساتھ مل گئے, انہوں نے اپنے حکمرانوں کو مارا, تباہ کیا اور مختلف گروپوں میں وہ تقسیم ہو گئے. ایسے ہی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ایران کے اندر جو انہوں نے 4 دن کے پلان کے تحت آئے تھے کہ رجیم چینج کر دیں گے, ان کو اوپر والی ایلیمینیٹ کر دیں گے, بلکہ کوئی اختلاف تھا بھی وہ بھی ختم ہو گیا. لیڈر کو مارا, 40 لوگوں کو لیڈرشپ کے ٹاپ لیڈر کو انہوں نے شہید کیا. لیکن اتنے شہادت کے بعد کی وجہ سے پوری دنیا سے شیعہ سنی کا فرق ختم ہو گیا. فرق ختم ہو گیا. انہوں نے نہ صرف شیعوں کو بلکہ مسلم دنیا کو بھی متحد کیا ہے. اس غلطی کی وجہ سے پوری مسلم دنیا متحد ہو چکی ہے. یہ ایک آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات, اس کے اندر جو مین پلیئر ہیں اس لڑائی کے اندر وہ یو ایس اے ہے, ایران ہے, اسرائیل ہے, عمان ہے, یمن ہے اور تھوڑی حد تک شاید جبوتی بھی اس کے اندر شامل ہو. اس کا جو اینڈ آف جو آج ہو جائے یا 6 ماہ بعد ہو یا جب الیکشن ہو جائیں گے یو ایس اے کے, اس کے بعد صورتحال تبدیل ہو جائے گی. میرا خیال کے اندر جو میری اپنی اوپینین ہے, اس کے اندر جو فائنل آؤٹ کم جو نکلے گا اس میں یہ ہوگا کہ کچھ پیسے $1 $2 ایران کو ملیں گے پر بیرل, اسی طرح سے عمان کو بھی ملیں گے, اچھا کچھ امریکہ کو بھی ملیں گے, اور امریکہ کو بھی ملیں گے. لاسٹ جو آپشن ہے نا ان کے پاس, دیٹ ول بی دیئر. یہ آپشن اڈاپٹ کریں گے, لاسٹ میں 6 ماہ میں کریں, 4 ماہ میں کریں, ڈسٹرکشن کے بعد کریں, اور اس کے بعد وہ پیس بورڈ کی طرح ٹرمپ پھر ان عرب کنٹریز سے پیسے اکٹھے کرے گا اور پھر جو ڈسٹرکشن کی ہے اس علاقے میں جیسے جارڈن میں یا باقی جگہوں پہ اس کی تعمیر کرے گا, امریکہ کا ایک نیا اور ہمارے لوگوں کے پیسے لے کے, ہمارے مسلم ممالک کے لے کے اس کے مطابق وہ کرے گا. نمبر 2 پوائنٹ سر یہ ہے کہ سی آئی اے جب کام کرتی ہے وہ اختلافات پیدا کرتی ہے. انہوں نے ہر ملک کے اندر, ہر گروپ کے اندر ایک دوسرے کے خلاف خبریں دیتے. ہم بغیر سوچے سمجھے کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اوریجنیٹر کون ہے, ہمیں اوریجنیٹر کی طرف جانا چاہیے. ایون یورپین بھی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں سی آئی اے کے. جو وہ خبر ان کو دیتے ہیں وہ اتھینٹک سمجھتے ہیں کہ دس از اے کریکٹ نیوز اور یہ 100% صحیح ہے, اور ابھی ایسا ہی ہوگا. جب اس پہ لوگ سی آئی اے کا اصل چہرہ لوگ پہچان جائیں گے, یورپین کنٹریز بھی, مسلم ممالک بھی, تو میرا خیال ہے کہ اس علاقے میں, یورپ میں, ایشیا میں ایک نئی چیز ہوئے گی, اکنامک لوگوں کی بہتر ہوئے گی اور آپس میں لڑائیاں تقریباً ختم ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. فانی صاحب, میجر صاحب نے بھی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا. جنگ کے ظاہر ہے کئی ڈائنامکس ہوتے ہیں جی. میڈیا وار بھی ہوتی ہے, سوشل میڈیا وار بھی ہوتی ہے, پروپیگنڈا وار بھی ہم نے دیکھی, سائبر وار دیکھی, پھر ٹیکنالوجی کی جو مین جنگ ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ بیانیے کی جنگ ہوتی ہے, نیریٹو کی. ایران اپنے بیانیے کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ, پوری جرأت کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہ ایسے حالات کے اندر فانی صاحب یہ ضرور اس کا احاطہ کیجئے گا کہ ایران نے یہ سارے محاذوں کے اوپر جن کا میں نے ذکر کیا, اس کے باوجود کہ اسرائیل کے بلینز ڈالر لگ رہے ہیں میڈیا مینجمنٹ پہ, سوشل میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے, ساری ایپس ان کے پاس ہیں, ایکس ان کا ہے, فیس بک ان کی ہے, پھر بھی ایران چھایا ہوا ہے اور ایران اپنا میسج پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے. اور وہ کاؤنٹر ایران کا جو نیریٹو ہے وہ ان کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کر رہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. جی بالکل ذوالفقار راحت صاحب, آپ اس جنگ سے پہلے اگر دیکھ لیں تو پوری دنیا کے اندر جو اسرائیل کے حوالے سے
सेंटीमेंट्स थे इस अमेरिका के अंदर, हु कैन थिंक कि इस अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स जैसे जो लोग हैं, कांग्रेसमैन, 100 कांग्रेसमैन जो हैं वो इजराइल के ऊपर हर तरह का एम्बार्गो लगाने की बात करेंगे कांग्रेस के अंदर। कौन ये सोच सकता था कि अमेरिका के अंदर जो वहाँ की यूथ है 80% पोल्स के अंदर वो इजराइल के खिलाफ बात करेगी। कौन ये सोच सकता था कि वो तमाम हार्ड लाइनर और हॉकिश लोग कि जो अल्टीमेटली ईरान के भी के खिलाफ हॉकिश थे और इजराइल के प्रोपोगेंडे के तनाजुर में हमेशा वो इजराइल को बैक करते थे, वो भी हम देखते हैं कि जैसे नो किंग मूवमेंट शुरू हो जाएगी, मूवमेंट वहाँ पे शुरू हो गई। तो ये सारी की सारी कहने का थैंक्स टू द अल्टरनेट मीडिया जुल्फ़िकार साहब। जब तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया था तब तक हम देखते हैं कि जितने भी जूस या जूइश लॉबी है एपैक, उसने कांग्रेस के ऊपर भी अपने पैसे की वजह से डोमिनेट किया हुआ है और मीडिया भी सारे का सारा अल्टीमेटली राइट टू एग्जिस्टेंस फॉर इजराइल के नाम पे वो हमेशा ये बात करता है कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का राइट हासिल नहीं है, लिहाजा वो अपने राइट ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर बेशक पूरे फ़लस्तीन को तबाह कर दे, पूरे गाज़ा को तबाह कर दे, 7 फ्रंट्स के ऊपर जंगे जो है वो शुरू कर दे, तो इजराइल को कोई ना पूछे क्योंकि उसको जीने का हक हासिल है और बाकी सारों को वो जीना खत्म कर दे। अल्टीमेटली इस देखें जब बयानिया बनाना होता है ना तो बयानिया सिर्फ हवाओं में नहीं बनता, बयानिया बनाने के लिए पीछे शहादतों की जरूरत है, एविडेंसेस की जरूरत है, इंपीरिसिज्म की जरूरत है, इंपीरिकल एविडेंसेस की जरूरत है। जब दुनिया ये देखती है, इस वक्त आप देख लें पूरे सोशल मीडिया पे, आप मीर शाइमर को सुन लें, जितने भी लेफ्ट ऑफ द सेंटर लोग हैं, आप ट्रीटा पारसी को सुन लें, आप डॉगलस को सुन लें, जितने भी अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, नेटो के प्रीवियस सरबराहान हैं, सारे के सारे अमेरिका के जो पेंटागन के अंदर काम कर चुके हैं, वो अल्टरनेट मीडिया के अंदर आते हुए एक ही बात कर रहे हैं कि जिस दिन खामनाई साहब के ऊपर अटैक हुआ था और खामनाई साहब की शहादत हुई थी पहले ही अटैक में, दैट वाज द मोमेंट जब अमेरिका ये जंग हार चुका था। क्योंकि ये लीडर्स होते हैं जिन्होंने अल्टीमेटली कल को डिप्लोमेसी करके आपको टेबल के अंदर लाना है। जब आपने 72 उनके लीडर्स को डीकैपिटेट कर दिया तो अल्टीमेटली जब दुनिया शहादतों को देख रही है, दुनिया एविएशन की शहादतों को देख रही है कि कहाँ कहाँ 5th फ्लीट के ऊपर अटैक हुआ है, कहाँ कहाँ क्या लुदैत एयरबेस पे अटैक हुआ है, कहाँ मुवाफिक एयरबेस जो था जॉर्डन के अंदर वहाँ पे तो उनके सिपाही जो हैं वो मारे जा चुके हैं अमेरिका के। अब ये एविडेंस सारी की सारी सेंटकॉम को खुद देना पड़ रही है, पेंटागन को खुद देना पड़ रही है। लिहाजा जब भी आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है या आप ये चाहते हैं कि कल को सफारती तौर पर आपकी बात मानी जाए, जब तक उस सफारतकारी के पीछे आपकी मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर नहीं होगी, जब तक प्रोजेक्शन ऑफ पावर नहीं होगी, जब तक रेजिलियंस नहीं होगी, तब तक दुनिया कभी भी आपकी सफारतकारी में आपकी शराइत के ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं करेगी। पहले भी MOU पे अमेरिका आया था तो ईरान ने मजबूर किया था अमेरिका को कि आप MOU के ऊपर आओ, और अब भी जब अमेरिका दोबारा से जंग बंदी की तरफ आएगा और उन तमाम शराइत के ऊपर मानेगा जो शराइत ईरान रख रहा है, तो वो भी ईरान अपने मसल्स को शो करके अमेरिका और इजराइल को ये बताएगा कि आपने मेरी कंडीशंस के ऊपर ये एग्रीमेंट करना है। तो बुनियादी तौर पर जहां उन्होंने बर्री, हालांकि नेवी ईरान की इंतहाई कमजोर है, लेकिन हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर वो 1700 किलोमीटर दूर उनके जो वो बहरी जो तैयारा बरदार बहरी बेड़े हैं वो खड़े हैं। ठीक है, दोबारा अब्राहम लिंकन कहाँ पे गया, दोबारा नजर नहीं आया है। ठीक है, जो फोर्ड था उनका वो कहाँ पे गया, दोबारा नजर नहीं आया है, वो सारे रिपेयर हो रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ईरान ने, ट्रंप कहता है मैंने नेवी तबाह कर दी, तो जहाज उसके 1700 किलोमीटर दूर खड़े हैं, वो कहता है मैंने इनकी एयरफोर्स तबाह कर दी। तो हर दूसरे जो जगह है अमेरिका की वहां पे ईरान जो है वो अटैक करी जा रहा है, वो कहता है मैंने इसको एटॉमिक बॉम्ब भी मैंने तबाह कर दिए हैं, फिर वो कहता है कि ईरान को मैं एटम बॉम्ब नहीं बनाने दूंगा। तो बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो इंटरनल एक्सटर्नल मीडिया का, अब देखें ना कैसे कोई सोच सकता था कि 80% अभी जो रिसेंट पोल्स हुए हैं, 80% जो पॉपुलेशन है अमेरिका की जो नौजवानों पर मुश्तमिल है वो इस जंग के खिलाफ है। मतलब ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वॉर्स ये हुआ है कि पहले आप इराक पे आए थे, पब्लिक आपके पीछे खड़ी थी, मीडिया आपके पीछे खड़ा था। आप लीबिया में गए, सिक्योरिटी काउंसिल आपके पीछे खड़ी थी, मीडिया आपके पीछे खड़ा था, दुनिया आपके पीछे थी। आपने कहा इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, दुनिया ने मान लिया, मीडिया आपके साथ था। अब नहीं मान रही मीडिया को क्यों नहीं मान रही? एक फानी साहब, मीडिया को एक टूल के तौर पे, प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे उन्होंने यूज किया। इराक के अंदर भी, इधर अफगानिस्तान के अंदर भी, जहां भी गए वो
لیکن بالکل ایسے ہی دیکھیں، اب وہ فرسٹ ٹول ورلڈ کے وار چھن سے گیا. ہی جو گوئبلس تھا نا، اس کو فادر آف پروپوگینڈا کہا جاتا تھا، جو ہٹلر کا جو انفارمیشن سیکریٹری تھا. اور وہیں سے پوری دنیا کے اندر تمام امریکہ ہو، روس ہو، بڑی طاقتیں ہوں، انہوں نے منسٹری آف انفارمیشن جو تھی وہ پروپوگینڈے کے لیے بنائی تھی. اور الٹیمیٹلی ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ہالی ووڈ کی موویز کیسے رشیا کے خلاف استعمال ہوتی رہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انہی موویز کا استعمال کر کے اسلام کو بھی انہوں نے ملائن کیا کہ یہ ایک دہشت گرد مذہب ہے. تو میڈیا جو ہے وہ بڑا انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے آپ پروپوگینڈا کرنے کے لیے. لیکن پروپوگینڈے کو جب آپ میدان جنگ میں ہرا دیتے ہیں، ایران صرف یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے جی ہم نے یہ جنگ جو تھی میدان میں جیت لی تھی، ہم ڈپلومیٹکلی ہار گئے ہیں. لیکن ایران جہاں میدان میں بھی جیت رہا ہے، ڈپلومیسی وہاں کے پہ فرنٹ ان کے کے اوپر بھی منچے جیت ہوئے جو سفارتکار ہیں وہ ٹیبل پہ بھی جیت رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایران نے وہ اس پہ سرپرائز دیے ہے کہ ڈپلومیسی کے فرنٹ کے اوپر ایران کا اپر ہینڈ ہے. اس جنگ کی لیجٹیمیسی پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا جنگ کو. اور ٹرمپ خود ڈیفینسو ہے اور اتنے میلوں دور آ کے وہ حملہ آور ہوا ہے، اور وہ سارے دنیا آپ کہہ رہی ہے کہ اس پہ ایران ڈیفینس کر رہا ہے. اور ایران کا ایک اور کمال بھی فانی صاحب یہ ہے کہ اس نے پہلے کسی پہ اس طرح اٹیک نہیں کیا. جب بھی اس پہ اٹیک ہوتا ہے وہ اپنے دفاع کے اوپر وہ اس کا جواب دیتا ہے. تو بہرحال امریکہ کا ایک بھرم بھی اس نے ختم کیا، ایک سپر پاور کا. اس کے B-2 بمبر جیسے جہاز کو نہ صرف لاک کیا، ان کو گرایا. اسرائیل کا بارے میں ایک امپریشن تھا کہ ایک بڑی سپر پاور ہے، اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا، اس کو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ کھا جائے گا. ایران نے اس کو بھی پوری طرح سے اس کی طبیعت صاف کی. اور فانی صاحب میں چاہوں گا اس موقع کے اوپر ایک اقبال کا شعر پہلے بھی میں نے ایک دن بیان کیا تھا. 100 سال پہلے اقبال نے ایران کے بارے میں فانی صاحب یہ کہا تھا کہ گر تہران ہو عالم مشرق کا جنیوا، گر تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. یہ 90 سال پہلے کہا ہے سر. میجر صاحب آپ سے میں چاہوں گا کہ اس پہ امپورٹ کے یہ جو 2-3 چیزیں آپ نے بتائیں، ایک فیفا کپ تھا، ایک بجٹ تھا، ایک مڈ ٹرم الیکشن تھے، 3-4 چیزیں تھیں جو ٹرمپ کو پریشان کر رہی تھی. نو کنگ مومنٹ تھی وغیرہ وغیرہ. اور کانگریس تھی. کانگریس کی پابندی کے باوجود دوبارہ وہ جنگ میں آیا. یہ پوائنٹ اس کا سر یہ ہے کہ کوئی کسی انسان کا، کسی لیڈرشپ کا کریکٹر ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کے ورڈز کے اوپر لوگ یقین کرتے ہیں. اس نے اپنے کانگریس کا بھی خیال نہیں کیا کہ جنہوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ آپ لڑائی میں نہیں جا سکتے، آپ ایسا کام نہیں کر سکتے. اس نے پورے USA کی عوام کی اور کانگریس کی سب کی بے عزتی کی ہے دوبارہ لڑائی لڑ کے. نمبر 2 جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایسے ہوا میں اٹھ کے نہیں آئے. نہ انڈیا نے ہوا میں اٹھ کے پاکستان پہ اٹیک کیا، نہ انہوں نے اپنے USA نے ایران پہ کیا. ان کے پاس ایران کے اندر راہ کام کر رہی تھی، موساد کام کر رہی تھی، اور CIA کے ایجنٹ اپنی جگہ پہ ساری جگہوں پہ کام کر رہے تھے. سملر لائن پہ پاکستان کے اندر بھی پوری انفارمیشن تھی کہ عوام کافی ساری عوام حکومت کے خلاف ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اور دس از دا گولڈن چانس کہ ہم اس کے اوپر پاکستان پہ اگر آپ لوگ اٹیک کریں گے تو آپ کو سکسیس ملے گی. سملر لائن پہ ایران کے اوپر تھا کہ عوام ان کے خلاف ہے اور آپ جیسے اٹیک کریں گے وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں. جیسے انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا، پوری کی پوری قوم ایک ہو کر، ایک یونائٹڈ ہو کر، جس میں ساری پارٹیاں بھی شامل ہیں، پولیٹیکل بھی، علماء کرام بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، سب نے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے بھی کھڑے ہوئے، حکومت کے پیچھے بھی کھڑے ہوئے، لیکن وہ سب سے بڑھ کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. سملر لائن پہ ایران کے اندر بھی یہی ہوا. تصور صاحب اس جنگ میں تو انڈیا کے خلاف جو جنگ تھی، پہلے تو مطالعہ پاکستان میں ہم نے سب نے پڑھا تھا، اور چلو 71 کی جنگ جو ہمارے کچھ دوستوں نے دیکھی بھی، 65 ظاہر ہے ہم سے بہت پہلے تھی اور ہم نے تاریخ میں پڑھی تھی. یہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک بچے نے اس کو وٹنس کیا، بلکہ شہریوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا اس طرح کے. اور اس جنگ میں بھی پاکستان کے لیے اتنی بڑی اپرچونٹیز، جنگوں سے اپرچونٹی نہیں نکلا کرتی، ہارنے والا بھی ہارتا ہے، جیتنے والا بھی ہارتا ہے. لیکن
اس جنگ سے پاکستان کی سپا کا دنیا کو پتہ چلا, پاکستان کی کیپیسٹی کا چلا, پاکستان کتنے سرپرائز دے سکتا ہے اس کا پتہ چلا, پاکستان کی ٹیکنالوجی کا چلا, سائبر کا چلا, پاکستان کے میڈیا نے اپنا آپ دکھایا, سوشل میڈیا نے دکھایا. تو پاکستان کی ڈپلومیسی نے ایک پوری دنیا کے اندر اپنا سکہ جمایا. تو یہ انڈیا کے خلاف جو جنگ تھی اس نے بہت ساری ایک طرح سے چیزیں پوری دنیا کے سامنے آشکار کی. میں سر باجوہ صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں. باجوہ صاحب کو بالکل کریں آگے, تو باجوہ صاحب کا شو شروع ہونے لگا. نواز شریف صاحب کے ایشو پہ ہم نے جانا ہے, تو پھر آپ ذرا کریے گا زیادہ مناسب. میرے کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, نواز شریف کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں, لیکن جو انہوں نے بات کی نا, برآمدات پاکستان کی بڑھ گئی ہیں. اچھا, لوگ مذاق میں بات کرتے ہیں کہ وہاں سے امریکن میزائل ایران بعد میں پہنچتا ہے, پاکستان میں قیمتیں پہلے زیادہ ہو جاتی ہیں. جب آپ کی مینوفیکچرنگ کاسٹ ایک چیز کی زیادہ ہو جائے گی نا, باجوہ صاحب میری بات سنیں, میں نے تھوڑی بہت اکنامکس پڑھی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں وہ پتہ ہی کہ وہ اور بات ہے, آپ نے صحیح طرح نہیں بتائی. وہ یہ اس طرح کریں, وہ کہتے ہیں کہ دو ممالک ہوتے ہیں جن کی آپس میں جنگ ہوتی ہے, تیسرا ملک ہوتا ہے متاثرہ. وہ دونوں ہی ٹھیک ہوتے ہیں, متاثرہ وہ پاکستان ہوتا ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو جائے تو دو ممالک آپس میں ہوتے ہیں, تیسرا متاثرہ ملک پاکستان ہوتا ہے. اگر پاکستان میں آئل کی پرائس کم کرتے ہیں نا, میں 100% شیورلی کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا کے اندر مودی کی گورنمنٹ چینج ہو جاتی, اس کا عوامی پریشر اتنا ڈیولپ ہوتا کہ بے انتہا. وہاں تو کاکروچ پارٹی نے تیس نیس کر کے رکھ دیا. آج دیکھیں مظاہرے کتنے ہوئے. جب آپ کی مینوفیکچرنگ کاسٹ ہی بہت زیادہ ہے تو آپ ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ 1 ماہ بعد, 3 ماہ, 4 ماہ بعد, پہلے ایکسپورٹ اس لیے ہوتی تھی کہ ایکسپورٹر پلان کرتے تھے کہ ہمارا ایکسپینڈیچر کتنا آنا ہے, باقی چیزیں کتنی آنی, ہمارا ٹوٹل خرچہ کیا ہے, کاسٹ کیا بالکل ٹھیک ہے. اور ہم کتنا. اچھا بھائی صاحب, اس پہ ذرا اس پہ آپ کا دوبارہ بھی انپٹ لیتے ہیں. فانی صاحب سے میں نے تفصیلی بات اس لیے کی ہے کہ آگے چونکہ نواز شریف کا سابق پرائم منسٹر ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں, ان کے ذرا سبجیکٹ کو بھی ٹچ کرنا ہے. اظہر صدیق صاحب, نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو آزاد کشمیر کا ہی پرائم منسٹر بنا دیں اور میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور شہباز شریف کو انہوں نے کہا کہ مجھے آزاد کشمیر کا میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم لگا دیں. تو شہباز شریف صاحب کس کیپیسٹی میں لگائیں گے؟ یہ باجوہ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, یہ کیسے پرائم منسٹر لگا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر لگ کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. وہ نا کسی نے مجھ سے آج پوچھا, یار وہ جج لگ گئے, میں کہ اس وقت جج لگنا ایک گالی ہے. اس دور کے اندر نا اس وقت پروفیشنل وکیل کوئی جج لگنا نہیں چاہتا. اچھا, معذرت کے ساتھ اچھا نہیں, یعنی کیا, یعنی یہ اچھا آپ ہو, میں بھول جاتا ہوں. آپ اظہر صدیق صاحب اندر جاؤ ہی جاؤ, تو بھی ٹھیک ہو سکتے. لگتا کوئی وہ شہباز شریف کی گل کرنے میں, اچھا نواز شریف تو تمہیں پتا ہے 12واں کھلاڑی, پتا کیا ہوتا ہے آپ کو؟ وہ ریلو کٹا نہیں کہتے اس کو, 12واں کھلاڑی کہتے ہیں, جو بیچارہ باہر بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے. آج بے بسی دیکھی سیم پیج پہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, پرائم منسٹر صاحب سیم پیج کے اوپر ہیں. میں بے بسی دیکھی ہے, وہ منتیں کر رہا ہے کہ چلو مجھے پاکستان کا وزیر اعظم نہیں, مجھے کشمیر کا وزیر اعظم بنا دو. وہ جو اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو, وہ بیچارہ منتیں کر رہا ہے. کس کی کر رہا ہے؟ اچھا اپنے بھائی کی. وہ اپنے بھائی سے مراد کچھ اور ہے, وہ اصل بھائی لوگوں کی بات کر رہا ہے. اچھا, کہ جنہوں نے بیٹھ کے یہ بنانا تھا, جنہوں نے شہباز شریف کو بنایا تھا. اچھا وہ وہی دن یاد کر رہا ہے کہ جب یہاں سے چلا گیا تھا, ڈیل کے ساتھ پاکستان میں آیا, ریڈ کارپٹ بچھا, وہ کبوتر اڑائے گئے, اور پھر ایک اشتہاری, یعنی ایک بندہ اشتہاری جو سزا یافتہ ہے, جسے جیل میں جانا تھا, وہ جیل نہیں گیا. دیکھیں نا, یعنی وہ بیوقوف بنا کے, بنانے والوں نے بیوقوف بنایا. صاحب ان کے اپنا سوری اظہر صدیق صاحب, ان کے سارے کیس ختم ہو گئے, کورٹس نے ختم کر دیے. میں وہی بتا رہا ہوں نا, میں وہی بتا رہا ہوں. اس کو لیڈر کہتے ہیں, اور سیکھو نیلسن منڈیلا سے. سر لیڈر ہے نا, باہر سے آگے کیسوں کا انہوں نے مقابلہ کیا, فیس کیے کیس. اچھا اس کو مقابلہ کرنا کہتے ہیں. اور کیا, اس کو مقابلہ میٹرک ایئرپورٹ پہ ہوئی ہے, اسی کو لیڈر. میں نا وہ نا گلی ڈنڈا کھیلے, یاد ہے آپ کو گلی ڈنڈا بچپن میں کھیلا کرتے تھے, وہ بڑا مزہ آتا تھا. ایسے مارنا ہے, ایسے پھینک دیا, اور وہ ہم ڈھونڈتے رہتے تھے وہ گلی کہاں گئی ہے. یار پھر وہ پل گولی بھی کھیلا کرتے تھے. یار خدا رہا نا, یار مذاق نہ کرے. اس قوم کے ساتھ اگر صحیح لیڈر ہوتا نا,
وہ کہتا میں نے آنا نہیں, میں کوئی ڈیل پہ یقین نہیں کرتا اور برداشت کرتا. باجوہ صاحب ملازم, میں ایک بات ختم کر لوں, دیکھیے میں بڑی ادب سے ساتھ عرض کروں, ذرا الیکشن تو جیت کے دکھائیں وہاں پر, وہاں جا کے دیکھے تو صحیح نا حالت کیا ہے. کشمیریوں سے پوچھے, میری تو بات ہو رہی ہوتی ہے ہر روز. وہاں نون لے وہ بھائی وہاں مجھے تو پتا یہ چل رہا ہے ضمانتیں سب تو نہیں ہے وہاں پر, وہاں ان کی. اور ایسا بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں 33 سیٹیں ہیں, 33 کی 33 مسلم لیگ نون جیت سکتی ہے. وہ 33 اپنا 33 آنے دی گل کرتے پہلے 33 پیسیاں دی. باجوہ صاحب نواز شریف صاحب گلگت بلتستان بھی گئے تھے تو پھر وہاں پہ الیکشن ہار گئی آپ کی پارٹی. اب وہ کشمیر بھی گئے ہیں, بڑے عزم کے ساتھ انہوں نے بڑا زبردست میسیج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ راولہ کوٹ آؤں گا, مظفر گڑھ آؤں گا, مظفر آباد آؤں گا اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کو پنجاب کے لیول پہ لے کے آؤں گا. تو یہ بڑا زبردست میسیج ہے کشمیر کے لیے. سر گزارش یہ ہے کہ آپ جو چھوٹی چھوٹی مٹھی شرارتیں کرنا شروع کر دی ہے نا آپ نے, یہ ذرا اور بات ہے. جس طریقے سے آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی سپیچ کو انٹرپریٹ کیا ہے نا, میں آپ کو داد دیتا ہوں. نہیں انہوں نے ایسے ہی کہا کہ شہباز شریف صاحب کو, میں نہیں ایسے ہی کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کہتا ہوں. مجھے اس بات کا علم ہے, یہ ایک سیاسی تقریر تھی, یہ ایک جلسہ میں تقریر تھی, اپنے ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو, ان کو راضی کرنے کے لیے. نہیں بڑی اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا پنجاب, انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کے لیول پہ کشمیر کی ڈیولپمنٹ لے کے آئیں گے. میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں. اور میں ٹھیک ہے, اور اگر صدیق صاحب تو دل پہ ہی لے گئے, ان کے تو دل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ یہ ترلے کر رہا ہے, منتیں کر رہا ہے. حضرت صاحب ذرا تھوڑا سا مطلب کیا بات آپ کرتے ہیں, منتیں تو ہے, میں نے یار کیسی منتیں ہیں حضرت صاحب, یہ منتیں ہیں یار, یہ ایک الیکشن کیمپین تھی, اور ساری الیکشن کیمپین تھی, اور آپ نے ذوالفقار راحت صاحب کی بات کو بھی ان سے زیادہ انٹرپریٹ کیا جی. کیا بات ہے. میاں صاحب خود بھی کشمیری ہیں, کشمیریوں کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے, وہ کشمیر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں تو اس پہ بڑا لیکن وہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کا ووٹر ہونا ضروری ہے وہاں. اس لیے ان کو پتا ہے کہ وہ وہاں سے الیکشن نہیں لڑ سکتے, اس کے پرائم منسٹر یا صدر نہیں بن سکتے. یہ تو صرف اپنے عوام کو راضی کرنے کے لیے بات کی تھی. نہیں لیکن میجر صاحب آندے نے کہ وہ بہت کچھ نہیں کر سکتے جڑا انہوں نے کیتا ہے. مثلا ایئرپورٹ تے آندے نے ہوتے ایئرپورٹ پہ وہ بھی ہو گیا, آندے نے کافی کچھ نہیں سی اگے بھی ہو سکتا قانونی طور پہ جڑا ہوا ہے. اس کا جواب صبر صاحب, میجر صاحب میری بات تو سن لیں, یہ جو بایو میٹرک ہے, آپ کسی بھی فوٹو اسٹیٹ کی دکان پہ جا کے, کسی بھی پی سی او کے اوپر جا کے, کسی بکڑی کو نہیں, اگر صاحب کراتے ہیں, اگر صاحب بات سنیں, اگر صاحب کیا یہ باجوہ صاحب کیا یہ سہولت عام لوگوں کے لیے ہے؟ 5 سال کے بچے کو 7 سال کے بچے کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے کل. میری بات سن لیں, میری بات تو سن لیں صاحب. باجوہ صاحب میرے سوال کا جواب ہے. دے آپ جواب. باجوہ صاحب اس کو مشین والے کو 500 روپے دے, چلو ٹھیک ہے, مان لیتے بایو میٹرک ابھی بہت ٹھیک ہے باجوہ صاحب, بالکل ٹھیک ہے, آپ بات کریں. میں فانی صاحب سے آخر بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں. باجوہ صاحب آپ نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی, محترم نواز شریف کی یہ سیاسی بیان تھا. سیاسی بیان ہوتا کیا ہے, کہیں اس کو ایکسپلین کریں گے؟ یہ سچ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے میں نے سیاسی بیان دیا تھا, سرٹن لیڈر یہ سیاسی بیان ہوتا کیا ہے یار؟ سیاسی بیان بس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہر پارٹی اپنے مینیفیسٹو کے اندر کہتی ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے, 5 سال کے بعد چلے جاتے ہیں کشمیر ہوتے ہی. یعنی 77 سال سے یہ سیاسی نعرے ایسے ہی ہوتے ہیں. میں ایک بات عرض کروں, وہ نا انڈیا کا ایک وزیر اعلیٰ تھا, اس نے نا آ کر پتہ کیا کیا تقریر دکھائی, انہوں نے کہا جناب سارے لوگوں نے کہا جن لوگوں کو گھر دو, انہوں نے کہا دے دیے, انہوں نے کہا زیورات دو دے دیے, انہوں نے کہا گاڑیاں دو دے دیے. اب وہ اپوزیشن لیڈر سارے پریشان ہو گئے, وہ یار یہ ملک کیا بنے گا تمہیں کا. تو تھوڑی دیر بعد جب وہ ساری تقریر ختم ہو گئی, انہوں نے کہا وہ دے دے,
انہوں نے کہا اعلان کرنا تھا، کر دیا بس، دے دیا، بس یہی اعلان ہوتے ہیں جناب. فانی صاحب یہ تو ذرا سیاسی تڑکا بیچ میں ذرا نہ لگے تو ظاہر ہے بات بنتی نہیں. فانی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. جو پاکستان ڈپلومیسی اس پہ کر رہا ہے یہ سارے معاملے پہ دوبارہ سے، اور پاکستان نے ایک بڑی کمال ڈپلومیسی کی، ثالثی کی، امن کو ایک موقع لے کے دیا، اور پاکستان نے اس پیس پروسیس کو جیسے آگے بڑھایا، اور اس کی پاکستان نے بڑی کاسٹ بھی پے کی. تو آپ اس پاکستان کی ڈپلومیسی کو، اس ایفرٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر پاکستان نے تو پہلے بھی انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ تمام متحارب جتنے بھی گروپس تھے ان کے درمیان ایک انتہائی ٹائٹ روپ آف ڈپلومیسی پہ چلتے ہوئے توازن کو قائم رکھا ہے. اور اب بھی وہ 10 دن کی، جیسے دونوں میڈیٹرز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 10 دن کے لیے دوبارہ سے جنگ بندی کی طرف آپ کو آنا چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ 10 دن جب گزر جائیں گے، آئل کی پرائسز جب نیچے آ جائیں گی اور دنیا کے اندر دوبارہ سے چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گی، ادھر سے نیشن سپلائی کا آنا شروع ہو جائے گا، تو امریکہ جو ہے وہ دوبارہ سے ایران کے اوپر جو ہے وہ اگلے حملے کی تیاری کرے گا تاکہ پاکستان دوبارہ سے پھر امریکہ کے بہاف پہ میڈیشن کر سکے اور پھر وہ اس سائیکل کو چلاتا جائے. تو بنیادی طور پر جو امریکہ ہے وہ پاکستان یا اور جو قطر جیسے میڈیٹرز ہیں ان کو اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان نے جتنی ایفرٹ ماری تھی اس سفارتی سطح پہ، ہمارے وزیر اعظم کبھی سعودی عربیہ میں تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ایران میں ہوتے تھے اور وزیر خارجہ کہیں پہ، وزیر داخلہ کہیں پہ، تو ہم الٹیمیٹلی دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری ایفرٹ کرنے کے بعد امریکہ نے ایم او یو کے پہلی شک کی بھی جو ہے وہ اس کو بھی وائلیٹ کیا. لیبنان کی جنگ کے حوالے سے کیا پیش رفت کی وائلیشن ہوتی ہے، آرٹیکل نمبر 5 کے حوالے سے خود یہ لکھا کہ میکنزم جو ہے وہ عمان اور ایران مل کے بنائیں گے، اس کو نہیں بنانے دیا گیا، اور پھر ایک نئی راہداری کے لیے اس نے قطر اور سعودی عربیہ کو بیچ میں لے آیا. فانی صاحب بالکل درست کہا. میجر صاحب آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں؟ میں سر اس پہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو فانی صاحب نے بتایا کہ ہمارے پرائم منسٹر پاکستان نے اس پہ ایفرٹ کی ہے، لیکن اس سے زیادہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو رول ہے پہلے بھی بہت زیادہ اچھا دونوں رہا کے کہہ رہے ہیں، لیکن اور انہوں نے جو بنیادی بات کی ہے نا ابھی بھی وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے امریکہ لڑائی کو اپنے ایکسپینڈ نہیں مقاصد ہونے کے لیے دیا. استعمال کر رہا ہے. ایک تو لڑائی کو ایکسپینڈ نہیں ہونے دیا، دوسرا اللہ کا شکر ادا کریں کہ یو ایس اے بھی، ایران بھی اور دوسرے ممالک بھی پاکستان ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا. یہاں پہ آ کے لوگ بات کرتے ہیں، نیگوشیشن کرتے ہیں اور یہ ایفرٹ بھی کرتے ہیں. جب بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے پرائم منسٹر کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایسکیلیٹ نہ ہو، اس کو پھیلا نہ جائے اور اس کو کلوز کیا جائے اور امن کی طرف لیکن یہ آیا جائے. تاثر نہیں جانا چاہیے نا کہ جی جب امریکہ کو جب ضرورت ہوتی ہے وہ بات کر لیتے ہیں، جب انٹرسیپٹر ختم ہوتے ہیں، اسلحہ ختم ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار ذرا کرو جو کچھ، پھر وہ اپنا بندوبست کر لیتے ہیں، امریکنز اس دفعہ پھر نئے لڑائی ہتھیاروں کے شروع ہو ساتھ جاتی آئے. ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم کو اس کے ایکسٹ پلان کا حصہ تو نہیں ہے امریکن نا. اس دفعہ نئے ہتھیاروں کے ساتھ ہے. پہلے امریکن نے ڈرونز استعمال نہیں کیے تھے، اب اس دفعہ وہ ڈرون لے کر اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ F-35 ان کا پچھلی دفعہ گرا، ان کے طیارے بہت کم، میرا خیال اس دفعہ انہوں نے ایئر فورس استعمال ہی نہیں کیا، صرف انہوں نے میزائل استعمال کیے، میزائل اور ڈرونز کے ذریعے کیے. میں آپ کیا کہیں گے کہ اس سارے معاملے میں امریکہ سب کو بھی استعمال کر رہا ہے، پاکستان کو بھی استعمال کر رہا ہے. ہماری تو ایفرٹ پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا. یہ ٹرمپ تو ایک ایسا ناہنجار قسم کی پرسنالٹی ہے، نہ اس کا کوئی زبان ہے، نہ اس کا کوئی کریکٹر ہے. تو الٹیمیٹلی کو ہمارے اوپر فرض ہے کہ جب بھی اس کا فون آئے ہم دوڑ لگا دیں. دیکھیں ذوالفقار راز صاحب، میں جہاں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، کسی کو اگر وقت ملے تو 450 سال پہلے کے زائنسٹ کے 26 پروٹوکولز پڑھ لیں. ان کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کے اندر راج کیسے کرنا ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے. ایکچول تو پیچھے جو مین ہے وہ تو جوئش لابی ہے نا جی، وہ زائنزم ہے. زائنزم امریکہ کو یا پینٹاگون ان سب کو چلا رہا ہے. اور الٹیمیٹلی دیکھیں یہ ہمیں آپ امریکہ نے دیکھیں ایران نے ثابت کر دیا ہے، ایران نے آپ کے لیے ایک لائن آف ڈائریکشن دے دی ہے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ امریکہ کو چھوڑیں، لیکن پاکستان کو اپنا یہ بلاک جو ہے، جس میں چائنا ہے، جس میں ایران ہے، جس میں ترکی ہے اور رشیا ہے، یہ والا بلاک مضبوط. اظہر صدیق صاحب اس میں بدقسمتی سے یہ سارا جو رول ہم پلے کر رہے ہیں فانی صاحب، اس میں ہمیں فائنینشلی کچھ مل بھی تو نہیں رہا نا. یہ اپرچونٹی
پاکستان کے لیے اگر اپرچونٹی آئی تھی تو ہماری لیڈرشپ کا سب سے بڑا امتحان ہے اس کو کیپٹلائز کر کے فائنینشیل میں کنورٹ کرنا. آپ نے تباہ کر دیا اور تو ہمارا قصور ہے اس میں. ہم وہ بھی نہیں کر کوئی سکے. مانے یا نہ مانے اس بات کو, یہ دیٹس دی ریئلٹی. اور اگر ہم آج بھی نہ سیکھیں کہ اس کو کیسے لے کے جانا ہے, پوری دنیا کو کنٹرول کیسے. عزیز صدیق صاحب بہت شکریہ, فانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آصف باجوہ صاحب, میجر صاحب, آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جی. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے, کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ.